أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جد حسن والحسین. سامعین محترم، جیسے ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، اس کے آخری لمحات، آخری دن میں چند دن رہ گئے، تو ہمارا یہاں پہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. ہم نے یہ اسوہ حسنہ اور صاف حمیدہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، اس کے جو واقعات ہیں وہ ماشاءاللہ سے بیان کیے جا رہے تھے. تو آج اسی سلسلے کو آج ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. آج ہم پڑھیں گے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ کیسے بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے اور ڈفرینٹ انداز میں جو ہے ڈفرینٹ پہلو جو ہے وہ سیرت پاک کے پیش کیے تھے، پڑھے تھے، بیان کیے گئے تھے. جو ہمارے ادارہ جاؤ حق کا جو یوٹیوب چینل ہے اور جو ماشاءاللہ سے ہماری ویب سائٹ بھی بن چکی ہے، اس میں بھی موجود ہے. آپ سب جا کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھا کریں، اچھی باتوں کو سنا کریں، اچھی باتوں کو سننا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس پر عمل کرنا اور ان کو آگے شیئر بھی کیا کریں، تاکہ اگر کسی کو اچھی بات نہیں معلوم تو آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو معلوم ہو جائے، وہ عمل کریں تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. میں نے آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. ابھی ہمارے یہاں پہ ساتھی نے بھائی نے کلام پڑھا کہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے برش والے دیوانے سارے تیرے ہیں، تو نہ ہو دیوانوں کو آسانی بڑی عطا کر دی سرکار نے. عاشقوں کو عطا ہی بڑا کیا ہے، تو دیوانے کیوں نہ بنے آپ کے نا. اتنا زیادہ کوئی عطا کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا. اور اسی طرح دیکھیں زمانے سارے محبوب سارے زمانے آپ کے محبوب جن زمانوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے، جس مخلوق کے لیے میں رب کائنات ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، محبوب ان سب کے لیے آپ کیا ہیں؟ رحمت ہی رحمت ہے. رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے. صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، نہ صرف مردوں اور عورتوں کے لیے نہیں، بچوں بوڑھے جوان ہر طرح، ہر جانور، ہر جنات، ہر فرشتے، ہر طرح کے کہ منگتے یہاں بچ ہے کھڑا جبریل علی شان دیکھو سونے دے دربار. اندازہ ہے کہ جبرائیل امین بھی جو ہے میرے آقا کے در کے غلام ہے. بڑا کچھ سیکھا انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر. خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خواتین کے حوالے سے تھا کہ عورت کے حوالے سے کہ کیا زمانہ جاہلیت کو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ کتنا برا سلوک، مطلب ایک بیسک جو حق ہوتا ہے انسان کو انسان سمجھا جائے تو وہ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. مرد کو تو انسان سمجھا جاتا تھا، لیکن عورت کو انسان ہونے کی بھی حیثیت نہیں دی جاتی تھی. مطلب بھیڑ اور بکری کی قیمت زیادہ تھی، عورت کی قیمت کم تھی، اس کو بیچا جاتا تھا، لونڈی اور غلام بنایا جاتا تھا. اندازہ کریں کہ یہ حضور علیہ السلام کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے اس دور جاہلیت میں عورت کو اہمیت دی، عورت کو ایک مقام عطا فرمایا اور فرمایا حضور نے کہ عورتیں مردوں کی ہم جنس ہیں. جس طرح مرد انسان ہیں اسی طرح عورتیں بھی انسان ہیں. اور پھر ان کے حقوق کیا بیان فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار نے عورت کو انسانیت کے معیار پر جانچا، نہ کہ جنس یا صنف کے اعتبار سے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ہر رشتے میں عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے. حضور اکرم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا
جس شخص نے 2 لڑکیوں کی ان کی بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ اسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کی دونوں انگلیوں کو اکٹھا کیا، جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ والی انگلی ہوتی ہے نا، تو سرکار نے دونوں کو ملا کے فرمایا کہ وہ میرا اتنی قریب ہوگا جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی اور اچھے انداز میں کی۔ جس طرح بیٹی کو اگر کھانا کھلایا پلایا تو بیٹی کو بھی اسی انداز میں کھانا کھلایا اور پلایا سب کچھ۔ بیٹی کو اگر اچھا اسکول میں ڈالا تو بیٹی کو بھی اسی انداز میں، بیٹی کو اگر اچھا لباس لے کے دیا تو بیٹی کو بھی اسی انداز میں اچھا اور بہتر لباس دیا، اور اسی طرح اس نے سلوک سے پیش آیا اور اس کی تربیت کی۔ اس طرح تربیت کرنے کا حکم ہے تو کیا ہوگا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ وہ قیامت کے دن دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، بیٹا پیدا ہو جائے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشہور ہے، متفق علیہ جو ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں وہ حدیث ہے